बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद बार एसोसिएशन के वकला, मेरे दोस्त साथी अनवारुल हक साहब, सदर फैसलाबाद बार, राना मुर्तज़ा हकीम साहब, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद बार, MNAs, MPAs, मेरे दोस्त आजम स्वाति साहब, मेरे हीरो जंगेज खान काकड़ साहब, मेरा पुराना दोस्त सज्जाद हैदर, यहाँ बैठे आप सबको बहनों, आपने तो कमाल कर दिया पाकिस्तान में, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ और सारे बार्स के अंदर और सारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जद्दोजहद चल रही है, जो जब से इंसान ने सोसाइटी बनाई, जब से वो जद्दोजहद है। इंसान की अपनी तारीख एंथ्रोपोलॉजिकली कोई 1 लाख साल 2 लाख साल की लगती है, मगर लिखी हुई तारीख तो 5-6 हज़ार साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस तारीख के अंदर भी जब भी इंसान ने साथ रहना शुरू किया, तो जंगल से हटकर, इस वक्त इमरान खान साहब जंगल से भी मुआवजा कर रहे हैं कि जंगल से हटकर इंसानों ने ये सोचना शुरू किया कि हुकूक, इंसानी हुकूक और कोई कानून होना चाहिए। और इस्लाम का पैगाम तो 1,72,000 पैगंबरों के जरिए अल्लाह ताला भेजता रहा, और पता भी नहीं कौन कौन क्या पैगंबर थे, इतनी बड़ी लंबी कहानी है। मगर ईरान के अंदर साइरस द ग्रेट, उसने कानून के हिसाब से कुछ लिखा। लोग कहते हैं वो जो पारसी था अहूरा मज़दा, वो भी वहदानियत पर यकीन रखता था, उसने भी कानून बनाया। फिर यूनान के अंदर सुकरात, उसको किसी ने पूछा कि कौमें कैसे बनती हैं। जरा सोचो, आजकल पाकिस्तान के ऊपर ये बात भारी है। पूछा कि कौम कैसे बनती है, तो सुकरात ने कहा कि कौम बनती है तिजारत से, जो आपकी मईशत चल नहीं रही। कौम बनती है मुशावरत से, बगैर मुशावरत के कौम नहीं बनती। फिर किसी ने पूछा कि बस यही 2 चीज़ें हैं। उसने कहा नहीं, कौम की हिफाजत जो करता है ना, वो जज्बात करते हैं। थाइमोस का नाम दिया उसने। 3 अनासर हैं जिसकी बुनियाद पर कौम बनती है। अच्छा, जब उसने इस चीज़ का प्रचार कर लिया इमरान खान की तरह माशरे में, तो उस वक्त के हुक्मरानों ने आज के हुक्मरानों की तरह कहा कि सुकरात, तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, मगर कोई और मीडियम होगा। तो लोगों ने कहा कि तुम हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, और उसको सजा दी, जैसे खान साहब को डील्स की ऑफर दी कि तुम या तो शहर छोड़ो या जहर पी लो। तो इमरान खान को भी ये ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। वो मरने के लिए तैयार है। सुकरात को जहर पीना पड़ा, मगर उसने भी अपनी कौम का साथ दिया। किसी को याद है सुकरात को सजा किसने दी थी? वो मट्टी में मिल गया, नाम भी नहीं पता किसी को। और आजकल जो लोग हैं जो इमरान खान को सजा देने की नियत करते हैं और सजा देने की कोशिश की है और झूठी सजाएं दी हैं, उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा। उनका नाम बेशक इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुकरात के बाद, अच्छा, मैं तो, मेरे भाइयों, आप वकील हैं, कानून की किताबें पढ़ते हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, कानून की किताबें तो नहीं पढ़ता, मगर आप जैसे लोगों ने मुझे मुंतखब करके, जैसे यहाँ भाइयों को मुंतखब करके मुक़न्नना में भेजा, कानून बनाने के लिए भेजा। उस मुक़न्नना में भी मेरे दोस्तों, आप ये सोचो कि मुझ जैसा आम आदमी क्या सोचता है। मेरा इंस्पिरेशन कानून का कहाँ से आता है? तो मेरा इंस्पिरेशन कानून का आता है अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से, और कहीं से नहीं आता। और जो आपने पहली सूरत यहाँ
तिलावत की अलम नशरा लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, नबी को कहता है कि क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला इल्म के लिए। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हारे कमर पर से वो बोझ नहीं हटाया जो तुम्हारी कमर झुका रहा था। और फिर अल्लाह फरमाता है वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने तेरा चर्चा कर दिया जनाब। और आज तक दुनिया के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि मेरी कौम पर भी बोझ है, हमारी कमर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मगर मेरे अल्लाह का जो पैगाम है कि वही ये बोझ हटाएगा। और रफ़ाना लका ज़िक्रक, और आपका नाम मेरे नबी के नाम के नीचे कहीं ना कहीं छोटों के अंदर उन लोगों का नाम आएगा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस रास्ते के अंदर। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने रास्ता तलाश किया। वो किसी को कहीं नामजद करते थे, जैसे ये मेरे MNAs और MPAs इलेक्ट हुए हैं, तो जब ये जाते हैं कहीं तो इनको हल्फ लेना पड़ता है किसी चीज़ पर। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि तुम्हें मैं वहाँ जब भेज रहा हूँ, तुम ये बताओ कि तुम कैसे फैसले करोगे। तो लोग फरमाते थे कि जी हम कुरान की बुनियाद पर फैसले करेंगे, जो कानून है, जो सबसे बड़ा कानून है, हम कुरान की बुनियाद पर फैसले करेंगे। फिर पूछते थे उसके बाद, तो फरमाते थे कि जी जो आपको देखा करते हुए और आपका इंटरप्रिटेशन कुरान का, उस पर फैसले करेंगे। फिर उसके बाद तो फिर लोग फरमाते थे कि जी हम अपनी क्लास से फैसले करेंगे, मगर इन उसूलों के पाबंद होकर फैसले करेंगे, उसूलों के पाबंद होकर फैसले करेंगे, इंसाफ करेंगे। और आजकल की अदालतों का इंसाफ आप देख लीजिए कि इलेक्शन PTI लड़ती है, उसका सिंबल भी ले लेते हैं, मजबूर करते हैं, वो कोई और पार्टी ज्वाइन करती है। फिर जो औरतों की नशिस्तें हैं, वो अजीब फैसला कि न तुम्हारी है न तुम्हारी है, ए भाई तुम आ जाओ, तुम्हें दे देते हैं। ये कोई फैसला है यार? दुनिया की तारीख में इस तरह से जाएगा कि न तुम्हारा, तुम क्लेमेंट हो, न तुम क्लेमेंट हो। दो माए बच्चे को भी क्लेम कर ले तो वो कहेंगे नहीं तुमने क्लेम किया, एक औरत, एक खातून, तुम आओ, तुम्हें देते हैं हम ये बच्चा। शर्म आनी चाहिए ऐसे फैसलों पर। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि फिर मुसलमानों क्या कानून बना कहां। देखो, हर चीज का जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान ने उसूल ले डाउन किए हैं, विरासत के उसूल ले डाउन किए हैं, हर चीज के बड़े बड़े उसूल ले डाउन किए हैं। सच बोलने के लिए कहा है कि सच बोलो, और कुरान के ऊपर सबसे पहले अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस अल्लाह शुरू इस बात से करता है कि इस किताब में झूठ नहीं। लोगों, नबियों पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, तक़वा, खुदा खौफी करो। और फिर उसके बाद वो अपील करता है, जो मैं आपसे अगर मौका मिला तो उस पर वजाहत करता हूँ। अल्लाह पहले ही फरमा देता है, पहले ही फरमा देता है कि इस्लाम का मतलब क्या है। वो कहता है, माल और दौलत का जिक्र भी नहीं करता, वो कहता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो तुम्हें रिस्क दिया है वो शेयर करो। माल और दौलत तो बात की बात है। ये तकलीफ जो है इंसानों के हवाले से, मेरे नबी ने नबूवत से पहले यही तकलीफ पाली। ये है इस्लाम। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि इस्लाम के माने सुमो सलात है, तो अल्लाह भी फरमाता है, मगर सुमो सलात, अल्लाह की तारीफ ये जर्रा जर्रा करता है। अल्लाह को कोई तारीफ करने के लिए इंसान पैदा करने की जरूरत नहीं थी, जर्रा जर्रा तारीफ करता है। तो ये जो कुरान, ये तालीमात आई, ये सिर्फ इसलिए आई कि मैं अच्छा सलूक करूं, आपके साथ अच्छा सलूक करूं, माओ बहनों के साथ, रिश्तेदारों में, विरासत में, दोस्तों के साथ, अपने मुल्क के साथ। योर होल, आपका सारा मजहब इसके अंदर पिन्हा है। मेरे नबी मक्की दौर सारा इसमें गुजरा है। रियासत कब आई? रियासत जब आई कि जब 50 लोग थे, इंसाफ करना था, तो लोग भरोसा करते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं वो आपको इंस्पिरेशन बता रहा हूँ जो इमरान खान ने पाली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाली, जो मैंने पाली और आप पालते हैं। इनको अल्फाज के अंदर मैं ढालना चाहता हूँ ताकि हमारे पैर मजबूत हैं और मजबूत होते चले जाए। 90% कौम आपके साथ है। ये जो लूट मार का तबका है, ये जो एलीट कैप्चर है, ये आपकी मुखालिफत करता है। इमरान खान जब 2011 में कहता था, जब एक सीट भी नहीं थी,
کہ جی یہ سب لوگ ہمارے خلاف اکٹھا ہو جائیں گے. کسی کو یقین نہیں آتا تھا مگر آج تماشا دیکھ لیا آپ. سارا کرپٹ مافیا اکٹھا ہے. سارا جس نے بدماشی کے ساتھ حرام خوری کے ساتھ معاشرے کے اندر مال و دولت بنائی ہے وہ سب آپ کے خلاف ہے. تبھی اس کی جو حکومت ہے اس کو گرایا گیا. دنیا اس کے خلاف ہے, عمران خان کے خلاف. پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر قانون کہاں بنا؟ یہ ریاست کا قانون کہاں بنا؟ یہ جب بنا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور نمبرز بڑھنے لگے. جب نمبرز بڑھنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو, تم یہ کام کرو. اصول موجود ہے. اسٹیٹ بنی مگر اسٹیٹ کی بنیاد ہمدردی پر, عورتوں کی وراثت پر, پسے ہوئے طبقے کے ساتھ رہنا, بوڑھوں کا خیال کرنا. یہ جو اسپرٹ ہے جو آج آپ غزہ میں دیکھتے ہیں پامال ہوتی ہوئی, یہ پاکستان میں پامال ہوئی. عورتوں بچوں کو کس طرح سے کیا گیا. میں جتنے ورکر سے ملا ہوں, ان کے خاندان سے ملا ہوں, ایک ہر گھر کی کہانی ہے. اور مجھے تو آج گجرانوالا آ کر یہ خیال آیا کہ اگر لاہور کے آپ میوزیم میں جائیں تو ایک پاکستانی خاتون کا, لڑکی کا نام آپ نے سنا ہوگا, شرمین عبید چنوئی. شرمین نے لاہور میوزیم کے اندر جو پاکستان مونیومنٹ کے نیچے ہے اس میں جو پارٹیشن کے وقت لوگوں نے قربانیاں دی ان کی ریکارڈنگز, وربل ریکارڈنگز, آڈیو ریکارڈنگز رکھی. اور عجیب عجیب کہانیاں ہیں کہ میں کہاں سے چلی, کہاں گئی, کیا ہوا میرے ساتھ, اور میں پاکستان آئی, لوگوں نے کیسے ہمت بنائی. ان کے خاندان ان باتوں کو یاد کرتے ہیں. تو میں جہاں جہاں گیا ہر گھر کی کہانی الگ تھی. ایک گھر کی کہانی یہ تھی بچوں اور بزرگوں, ایک گھر کی کہانی یہ تھی کہ ایک لڑکی پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے پروٹیسٹ میں گئی. اس کے پاس سم اس کی ماں کا تھا. اس کی ماں کو اٹھا کر لے گئے 5 مہینے کے لیے. اس کی ماں کو گرفتار رکھا اور اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی. میں بتاؤں تبدیلی کیا آئی. اس کی ماں کہتی ہے میں تو ووٹر تھی, اب میں عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے کھڑی ہوں. خیر میں وہ کہانیاں آپ کو نہیں سناؤں گا, ہر گھر کی کہانی. گجرا یہاں فیصل آباد کی کہانیاں ہیں جو میں ابھی سن کر آیا ہوں. جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے ان کے اندر بہادری بڑھ گئی ہے, جس طرح سے عمران خان نے کہا جاؤ ان کی فکر کرو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون کی جو روداد ہے, پھر مسلمانوں کے یہاں قانون کیسے بنا ذرا سا سن لو. اسٹیٹ نے نہیں بنایا کبھی قانون. قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ, صحابہ اکرام کی پریکٹسز, اور معاشرے کے اندر مفتی اور قاضی جو میرے نبی نے اپوائنٹ کرنا شروع کیے, ان کے پاس مقدمہ جاتا تھا کہ جی میرا اور میرے بھائی کا یہ معاملہ ہے, میرا اور فلانے کا یہ معاملہ ہے, آپ فیصلہ کر دیجیے. تو مفتی جو فیصلہ کرتے رہے سلطنت عثمانیہ تک, یعنی آپ فلمیں تو دیکھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, اس کے اندر ارطغرل بھی چل رہا تھا. سلطنت عثمانیہ جب تک ختم نہیں ہوئی, جب تک قانون کبھی ریاست نے نہیں بنایا. قانون کی انسپریشن قرآن سے تھی اور میرے نبی سے تھی. صرف قاضی ریاست بناتے تھے اور قاضی بھی گڑبڑ ہو جاتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے, آپ جانتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال اور ان سب لوگوں نے ریاست کے لیے جو کوشش کی. تو میں آج آپ کے لیے وہ چیز پڑھنا چاہتا ہوں, تو وہ میں پڑھ دوں کہ قائد اعظم نے کیا کہا. اچھا, اب عمران خان اگر کہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھ لو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی کس بات کی تکلیف؟ وہ رپورٹ پاکستان کی ہے, امریکہ کی نہیں ہے. وہ رپورٹ لکھی حمود الرحمان صاحب نے, جسٹس حمود الرحمان, بڑے دیانتدار جج تھے, بڑی قدر کی پاکستان نے ان کی. ان کے بیٹے کی قدر کی. جسٹس حمید الرحمان آپ واقف ہیں, فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آج. وہ رپورٹ لکھی, ہزاروں لوگوں نے گواہیاں دی, جیسے JIT بنتی ہے, یہ بنتی ہے اور کبھی پاکستان نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. بھٹو صاحب نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ پردہ ڈالو چیزوں پر. جس بھٹو نے پردہ ڈالا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ٹانگ دیا اس کو. تو سویلینز تو پاکستان کی چیزوں پر بین الاقوامی اعتبار سے پردہ ڈالنے کی نیت کرتے ہیں, مگر جب آپ انہی سویلینز کو جو پردہ ڈال رہے ہوں اپنی بہادر فوج کے معاملات کے اوپر,
انہی کو ننگا کرتے رہیں, انہی کو پریشان کرتے رہیں, انہی کو غدار قرار دیتے رہیں, انہی کو پھانسی دیتے رہیں, انہی کو اپنے پرائم منسٹرشپ سے اتارتے رہیں, اور پھر ایک میرے عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلائیں. تو پھر وہ کہتا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو, اسے سیکھ لو. تو پھر یہ بھی تکلیف ہوتی ہے. تو قائد اعظم نے کیا کہا, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں. جناب علی, وہ کہیں غائب ہو گیا, تلاش کر لوں گا, آپ فکر مت کریں, نکل نہیں جائے گا. ایک سیکنڈ. جناب علی, قائد اعظم نے کہا, اور ان کی آواز تو میں نہیں بنا سکتا مگر انگریزی میں ہی پڑھوں گا. اور انہوں نے کس کو کہا؟ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا آرمی اسٹاف کالج کوئٹہ میں, اور کس تاریخ کو کہا؟ 14 جون 1948 کو کہا. ان کو بھی کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا آئی وانٹ یو ٹو ریمبر, بڑے زور سے قائد اعظم بولتے تھے, آئی وانٹ یو ٹو ریمبر دیٹ دی ایگزیکٹو اتھارٹی flows from the head of the government of Pakistan, who is, and therefore any command or order, دیکھو حکم دیتے ہیں, therefore کس کو کہہ رہے ہیں؟ فوجیوں کو کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کمانڈر ان چیفز کو کہہ رہے ہیں, جتنے آئے بعد میں جو وہاں موجود تھے جنہوں نے سنا. انہوں نے کہا کہ جی, and therefore any command or order that may come to you cannot come without the sanction of the executive political head of the country. Great. پھر کہتے ہیں this is the legal position, do not forget. یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں مقدمہ نہیں بن سکتا ہے اس کے اوپر. This is the legal position, do not forget that the armed forces are the servants of the people. You cannot, do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you have been entrusted. یہ قائد اعظم, یہ ہے بنیاد پاکستان کی. اچھا, دوسری بنیاد کا کیا ذکر ہے؟ آبجیکٹو ریزولوشن میں وہ ساری کہانی آ گئی کہ اسلام از دا فرسٹ بنیاد, اور پھر اس کے بعد تم آپس میں رہنے کے طریقے کار طے کر لو. تو لہذا میں آپ وکلا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہماری کوشش ہے رول آف لا کی, یہ نئی نہیں ہے, اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, مگر یہ رول آف لا کی جستجو انسان 5-6 ہزار سال سے کر رہا ہے. مائٹ کو ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہے, اور ہم بھی آج کھڑے ہیں. اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کے خلاف فیصلے ہوتے رہتے ہیں, اس کے خلاف سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اور یہ جو آج کہا جاتا ہے, یہ میرا پرائم منسٹر, کمال ہے یار, میرے ملک کے اعتبار سے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اتنا اچھا نہیں ہے, یہاں ہمارے جمہوریت نہیں ہے, اور وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو, وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہائیبریڈ حکومت ہے ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے. اور کیوں ہائیبریڈ حکومت ہے؟ ٹائم لگے گا. تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ٹائم لگوا رہا ہے. اسکندر مرزا نے اکتوبر 1958 کو اپنی تقریر میں کہا, اسکندر مرزا نے جو یوزرپر, شروع کے یوزرپرز میں سے ہیں ایوب خان کے ساتھ مل کر, اس نے کیا کہا؟ اور یہ خواجہ نام یہ نہیں یاد آ رہا, نہیں خواجہ صاحب جس نے کتاب لکھی ہے, خابر مہدی نے اسکندر مرزا کے اوپر کتاب لکھی ہے, اس میں وہ کوٹ کیا ہے. اسکندر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ یہ ان پڑھ ہے. تو آپ کے ساتھ میرے بھائیوں, اس ساری ایلیٹ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہم میں سے اکثریت ان پڑھ ہے, کیونکہ وہ آرگومنٹ تو وہیں سے چل رہا ہے نا. آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی جمہوریت, آپ کو اپنے حقوق ہی پہچان نہیں سکتے. اور میں کہتا ہوں آپ ذرا سوچو, انسان کتنی اچھی طرح سے حقوق پہچانتا ہے. 2 بچوں کے اندر, آپ اپنی اولاد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک کھلونا دے, دوسرے کو 2 دے, وہاں لڑائی ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں نا, اس میں علم کی ضرورت نہیں. یہ پنچایتیں اور یہ ہمارے یہاں بنتے تھے تو اس کے اندر بزرگ بیٹھ کر انصاف کرتے تھے. ان کو تعلیم نہیں دی, وہ ان پڑھ تھے بہت ساری چیزوں کے اندر, قرآن پڑھے ہوئے تھے, اسپرٹ جانتے تھے, مگر ان پڑھ تھے. تو اسکندر مرزا نے کہا کہ جی یہ نہیں چل سکتی, پہلے تعلیم, پھر میچورٹی, پھر سب کچھ ہوگا. اور آج کیا حال ہے؟ یہ ساری ایلیٹ نے آپ کے ساتھ وہی فارمولا لگایا ہوا ہے. 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. 40% بچے میرے دوستوں آپ کے اسکولوں کے باہر ہیں. مجھے اور آپ کو کیوں پتا نہیں کہ یہ سائفر بحث ہو رہی ہے نا. کبھی
توشہ خانہ پر بحث ہو رہی ہے، کبھی عدت پر بحث ہو رہی ہے. ان بے شرموں نے تو قرآن کے خلاف فیصلے کیے. قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے کیا فیصلے کیے؟ شرم تو یہ عدت کے معاملے پر. تو جب یہاں پر یہ بحث ہو تو وہ غربت ہے، اور وہ جو مفلسی ہے اس کی تو بحث ہی نہیں، وہ رینکنگ کسی نہیں بڑھتی ٹی وی والوں کی. ٹی وی والوں سے کہو کہ اس بات پر بحث کرنی ہے، ان کو اس سے رینکنگ نہیں بڑھتی. آپ آئیں، اعتراض کریں حکومت پر، دوسرا جواب دیں، آپس میں گالیاں دیں ایک دوسرے کو، تو وہ ٹی وی کا دھندا چلتا ہے. تو میں نے ٹی وی پر جانا چھوڑ دیا. یہ پریس ابھی لے جائے گا تو لے جائے گا. میں ٹی وی کو کوئی 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، کسی کو انٹرویو نہیں دیا. اس لیے مجھے فون کرتے ہیں اینکرز کے لیے، آپ دے دیں. میں کہتا ہوں اچھا جی، میں تو ہم آپ کی پوری بات چلائیں گے. تو میں کہتا ہوں میری 1 گھنٹہ اگر بات چلائی تم نے تو 10 گھنٹے جھوٹ بولو گے اس کے اوپر، تو میں کیوں آپ کو موقع دوں؟ 1 گھنٹے کی بنیاد پر 10 گھنٹے 20 گھنٹے آپ جھوٹ ہی چلاتے رہیں گے. تو لہذا اس جھوٹ کا بول بالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جد و جہد کے اندر یہ میڈیا ہو پن کرنا اور یہ غداری کا معاملہ. میں نے کراچی بار کے اندر یہ بات یاد دلائی کہ ولی خان کو غدار بنایا، اس کے اوپر مقدمہ چلایا. اس نے 40 پیجز کا حیدرآباد ٹرائیبیونل کے سامنے 40 پیجز کا اپنی ایفیڈیوٹ کے اندر یہ کہا کہ جی ہم تو پاکستان بچانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان بچا رہے ہیں. ہم نے جب یہ مشرقی پاکستان کا کرائسس ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دو. اور ہم آج بھٹو سے بھی یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جہاں ہے جس کا، اس کو حکومت دو. یہ جب کی بات ہے جب ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی بلوچستان اور کے پی میں، تو وہ غدار ہو گئے. اسی جیل کے اندر فیض احمد فیض صاحب کو جیل کر دیا. 3-4 سال رہے. لیفٹیننٹ کرنل پوشنی نے، جو میجر کیپٹن پوشنی تھا شاید، وہ بھی ان کے ساتھ گرفتار تھا. وہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا. آپ جس کو دیکھیں غداری کا مقدمہ. تم پاکستان کے خلاف ہو. ارے بھائی، پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ٹھیکیدار کون بن گیا؟ کیسے بن گیا؟ عوام میجورٹی میں چند لاکھ ہماری فوج ہے. فوج تو بالکل میرے خیال سے میرے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے اور کرتی رہی ہے. یہ جو فوج کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے انٹرپریٹیشن مختلف بن جاتی ہے، معاملات اور حساب کی بات بدل جاتی ہے. تو میں جناب علی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی بھی گزارش ہوئی کہ بھائی آپ پولیٹیکل یونٹی پیدا کریں. بالکل صحیح مشورہ ہے، آپ مذاکرات کریں، بالکل صحیح مشورہ ہے. میں جب کراچی میں تھا، میرے بھائی غور سے سنو، مجھ سے لوگ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے یار، تم اور ایم کیو ایم والے بیٹھ جاؤ، مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ آگ لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو جان سے ہزاروں کو مار دیا. مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں، مگر ان کا موٹیو ہی کچھ اور ہے. مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو دھاندلی سے اقتدار میں آئے، چلو ان کو کوئی اتھارٹی دے دے. میں نے کل پرسوں یہ مثال دی کہ میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا، گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا. اگر چوکیدار کہتا ہے کہ میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا. میں مالی سے تو بات نہیں کروں گا. باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا، اس سے تھوڑی بات کروں گا. یہ جو فارم 45 والے ہیں، یہ 47 والے ہیں، یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں.